السلام علیکم. دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ اور میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے اقتدار کے کھیل کو اس کی اصل زبان میں سمجھنے والے, طنز کو ملفوف انداز میں پیوست کرنے والے اور حساب کتاب میں تو ایسے ماہر کہ بڑے بڑے سیاسی کیلکولیٹرز جواب دے جائیں, آپ کے جانے مانے سیاسی نجوم کے ماہر جناب نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. یہ عائشہ نے تو لمبی چوڑی انٹروڈکشن کرا دی ہے. ابھی کم ہے, لسٹ بہت طویل ہے, لیکن میں نے سوچا کہ ہم اس کو مختصر رکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا سے آپ کا جو پہلا قدم الیکٹرانک میڈیا میں پڑا وہ اس پلیٹ فارم سے پڑا, یعنی دنیا نیوز سے آپ نے اپنے الیکٹرانک میڈیا کے سفر کا آغاز کیا تھا. تو واپس آنا آپ کو کیسا لگا؟ یار واپس آنا تو بہت اچھا لگا, مگر ایک دلچسپ کہانی ہے اس موقع کی کہ جب مجھے دنیا نے یاد کیا تو وہاں یہاں یوسف بیگ مرزا صاحب ہوتے تھے ایز ایم ڈی. تو انہوں نے مجھے کہا آئیے آپ یہاں ایک پروگرام شروع کریں. تو میں نے ان سے کہا اچھا, میں نے تو کبھی کیا نہیں ہے اور عام طور پہ تو میں انگریزی صحافت کرتا ہوں, اردو کی صحافت میں نے نہیں کی. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی گل نہیں, میں نے سنا آپ کو ایک دو جگہ پہ, تو آپ آ جائیں. صرف یہ ہے کہ وہ دو باتیں ہیں یہاں. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ وہ ایک تو 11 بجے ہوگا. اچھا. میں نے کہا 11 بجے ساری دنیا سو جاتی ہے, آپ مجھے 11 بجے شروع کریں گے؟ کہ تو اس کا فائدہ کیا؟ تو مسکرانے لگے, کہتے ہیں کہ وہ دیکھیے نا آپ کی جو سوچ ہے نا وہ عام سوچ نہیں ہے, کم ہی لوگ ہوں گے اس کو سننے والے. تو ہم نے سوچا کہ یہ بھی ایک سوچ ہے, اس کو بھی ہمیں نمایاں کرنا چاہیے. تو یہ فکر نہ کریں کہ کوئی دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا, ہم صرف ورائٹی چاہتے ہیں. تو کیونکہ آپ کی جو تھوڑی سی پروگریسو قسم کی سوچ ہے نا, یہ یہاں نہیں چلی جائے. یہ کنزرویٹو سوسائٹی ہے, یہاں بڑی اس قسم کی سوچ ہے, تو سارے پروگرام ویسے, مگر آپ کی ایک بریتھ آف فریش ایئر ہو جائے گی. تو مجھے انہوں نے 11 بجے, میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا کیا جاتا ہے, اب ٹھیک ہے 4 پیسے بن جائیں گے. وہاں تو پرنٹ میں تو کچھ ملتا نہیں تھا, اور یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے. تو وہ دن ہے, اور آج میرا خیال یوسف بیگ مرزا صاحب اگر مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ دن بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ تمہاری کوئی خاص دیکھنے والے کوئی نہیں ہوگا. It was a non-starter by the way. So therefore میں بڑا I'm very delighted, thankful to Allah کہ تھوڑی بہت مقبولیت مل گئی, اور جو باتیں ہم کرتے ہیں کچھ لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے اور کچھ پسند بھی کرتے ہیں. ہاں نہیں, ایسا ویسا یہ سفر چلا, اس کے بعد تو سلسلہ ایسا کھلا کہ آپ کی چڑیا خاصی مقبول ہوئی, اور پھر چڑیا کے بعد باقی پرندے بھی میڈیا میں جگہ بنانے لگ گئے. 2009 سے 2011 تک آپ دنیا نیوز کے ساتھ رہے, جنوری 2011 تک. تو اس دوران ایسا کون سا واقعہ تھا جو ابھی بھی آپ کی یادداشت پہ ثبت ہے؟ یو مین جب میں نے دنیا چھوڑا اور دوسری چینل جوائن کی, تو کون سا انسیڈنٹ تھا یا کوئی جو مجھے یاد ہے کہ غیر معمولی تھا؟ غیر معمولی تھا, جس کے اندر کوئی باتیں سیریس قسم کی سنجیدہ ہوئیں, اور شاید میں نے کوئی پریڈکشن بھی کی ہو چڑیا کی, اینڈ سو آن. کلاسیفائڈ فائل سے ریلیٹڈ تو ظاہر ہے آپ خبر اندر کی. ہاں مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایک انسیڈنٹ ہوا تھا لاہور شہر میں. ایک سی آئی اے کا کنٹریکٹر تھا, امریکن سی آئی اے کا کنٹریکٹر ریمنڈ ڈیوس. سنا ہوگا لوگوں نے نام کہ ریمنڈ ڈیوس افیئر کیا تھا. تو وہ ایک سی آئی اے کا کنٹریکٹر تھا جو کہ جاسوسی کر رہا تھا یہاں, اور جو جہادی گروپس ہیں اور طالبان کے جو گروپس ہیں ان کو ٹریک ڈاؤن کر رہا تھا. اور مگر یہ ڈپلومیٹ نہیں تھا, تو ویزا پہ آیا تھا. اس نے اس کو کسی 2 بچوں نے اس کو فالو کر رہے تھے کہ یہ کہاں جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے. تو اس نے پستول نکال کے تو ان دونوں کو مار دیا. جب وہ مار دیا تو گرفتار ہو گیا اسی وقت, وہاں سے بھاگ نہیں سکا. یہاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, اور اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, گیلانی صاحب تھے پرائم منسٹر. اور ظاہر ہے امریکہ کی طرف سے بڑا سخت پریشر آیا کہ ہمارا بندہ ہے, اس کو چھوڑو. یہاں تک یہاں ایک ڈیبیٹ چھڑ گئی کہ وہ ڈپلومیٹ ہے یا نہیں ہے. امریکن یہ کہتے تھے وہ ڈپلومیٹ ہے, اس کے پاس ڈپلومیٹک امیونٹی ہے, اور کچھ لوگ کہتے تھے نہیں وہ ڈپلومیٹ نہیں ہے, ہی از ناٹ کورڈ بائی دی ایکٹ آف ڈپلومیسی, تو اس لیے اس کو ٹرائل ہونی چاہیے. تو اتنا زبردست پبلک اوپینین اور میڈیا اوپینین بن گیا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کو ٹرائل کرنی ہے. اور اٹ واز پیور اینڈ سمپل مرڈر, کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی تھی, کوئی حملہ نہیں کیا تھا, کچھ نہیں کیا تھا, وہ صرف اس کو فالو کر رہے تھے اور اس نے ان کو مار دیا.
تو اس وقت بڑا سخت پریشر تھا شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اوپر. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیسے اس کو چھوڑا جائے, نکلے کیسے, اس کو نکالا کیسے جائے اس دلدل سے. اور تو اس وقت مجھے پوچھا گیا, تو مجھے پوچھا کہ جی یہ پھر اب کیا ہوگا. تو مجھے اندر کی خبر تو تھی نہیں میرے پاس اس وقت اب چڑیا ابھی چلی نہیں تھی. مگر جو چیز مجھے سمجھ آ رہی تھی, تجزیہ جو تھا وہ یہی تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ پیچھے نہیں چھوڑے گا, جیسے بھی ہوگا اس کو لے کے جائے گا واپس. یہ ان کا ایک پالیسی ہے. وہ تو 2 بندے کہیں پھنس جائیں تو پوری پوری ہیلی کاپٹر بریگیڈ بھیج دیتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے. اٹس نون ایز ایکسٹریکشن. ان کی پوری ٹریننگ ہے ٹو ایکسٹریکٹ پیپل. اچھا, تو اس لیے میں نے کہا یہ اس کو امریکہ تو لے کے جائے گا, مگر ہمارے لیے پرابلم ہے, ہم کیسے چھوڑیں گے اس کو, بڑا مسئلہ بن جائے گا. لوگ مرے ہیں وہ تو اپنے شہری کی حفاظت. ایگزیکٹلی. تو پھر میں نے باتوں میں میں نے کہا ایک ہی راستہ ہے اس کو نکالنے کا. اگر پاکستان کی حکومت چاہتی ہے کہ اس کو نکالے اور امریکہ بھی چاہتا ہے واپس دیں, اور آپ نے پبلک اوپینین کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, تو ایک ہی راستہ ہے, وہ اسلامک قانون کے تحت دیت ویت والی گیم کھیلیں اور ان کو نکال لیں یہاں سے. اچھا. میں نے کہہ دیا. یا آپ نے سولوشن دیا یا پریڈکٹ کیا کہ یہ ہوگا؟ میں نے کوئی سیمی پریڈکٹ کیا اور سیمی سولوشن دی. سیمی پریڈکٹ بھی کیا کہ میرا خیال ہے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ آپ دیکھیے گا, یہ قصاص اور دیت والی جو چکر ہے نا, اس کے اندر یہ نکال لیں گے ان کو. اور پھر وہی ہوا. اور پھر وہ ود ان آئی تھنک 15-20 days, وہ 2-3 مہینے رہا یہاں جیل میں, اور تقریباً 2 ماہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا. اور پھر وہ اس کو فیملی کو پیسے دے کے ان سے معاف کرا دیا, اور وہ رہا ہو گئے. اور جیسے ہی وہ رہا ہوئے, وہ جیل میں بیٹھ کے اپنے موبائل فون سے شہباز شریف صاحب کو پیسیجز بھیج رہے تھے کہ کب نکالے, وہ کب نکال رہے, کب نکال. وہ کہہ رہے تھے ہینگ آن. تو پھر وہ اس کو لے گئے اٹھا کے. اچھا, یہ جو آپ کی پریڈکشن ہے اس کے عین مطابق یہ ہوا کہ جو خصوصی عدالت تھی سماعت کر رہی, فوری طور پر اسے شرعی عدالت میں بدلا گیا. یہ ہیپننگ ہوئی جو کہ ریمن ڈیوس اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اچانک کیا ہوا. اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ راستہ کیا نکلے گا. اس کے لیے وہ پھر بعد میں مطالعہ کریں گے پاکستان کے قوانین کا, تو وہ کر چکے ہوں گے. پیسے ویسے دیے, اور ہاں اچھی خاصی رقم تھی سیٹھی صاحب. تو کس نے دیے پیسے؟ ابھی تک تو کسی کا نام نہیں لیا گیا کہ کس نے پیسے دیے. حکومت تو دے نہیں سکتی تھی, بیکاز کوئی سیکرٹ فنڈ ایسا نہیں تھا کہ جس میں سے آفیشلی دیے جائیں. تو وہ تو ہوتا یہی ہے کہ جس کی فیملی ہوتی ہے وہی دیتے ہیں. تو یہاں تو کوئی فیملی تھی نہیں, اور اتنی سخت کڑی نظر تھی میڈیا کی کہ اب کیا ہوگا, کون دے گا, کیا نہیں ہوگا. تو ایونچولی پھر ایجنسیوں نے ایک صاحب کو سے رابطہ کیا اور ان کا کہ آپ پیسے دے دیں بیہائنڈ دا سینس, اور تاکہ ہم ان سے لکھوا لیں گے کہ پیسے مل گئے ہیں. اچھا. تو پھر وہ صاحب نے پیسے دیے. اچھا. اور وہ پھر اسپیکولیٹ تو کیا جاتا ہے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب نے کوئی میوچل ارینجمنٹ سے نہیں, کوئی نواز شریف صاحب کا کوئی رول نہیں تھا, زرداری صاحب کا کوئی رول نہیں تھا ڈائریکٹ. اچھا. انڈائریکٹ ضرور ہو سکتا ہے, بیکاز دونوں ایک ہی حکومت پنجاب میں تھی, دوسرے کی حکومت سینٹر میں تھی, تو ظاہر ہے کہ اپروول تو ملی ہوگی. اور میرا خیال ہے جن صاحب نے یہ پیسے دیے تھے وہ دونوں سے واقف تھے, اور ایجنسیوں سے بھی واقف تھے, ان کے بڑے قریب تھے. وہ اور بات ہے, نام میں نہیں لوں گا, مگر آج کل شاید وہ اتنے قریب نہیں رہے, اس وقت بڑے قریب تھے. اچھا چلیں, اسی سے بہت بڑا اشارہ مل گیا. بڑا کچھ بدل گیا ہے, ایسے جیسے وقت کا پہیہ الٹا گھوم رہا ہے, بہت کچھ واپس آ رہا ہے, بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے, جیسے دنیا بدل رہی ہے. صرف صاحب جو ہم نے 2 ویکس کے بعد دنیا نیوز جوائن کیا, تو اس دوران پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے, بہت سے بڑے بڑے واقعات ہوئے, جن میں چاہوں گی میں کہ آپ کوئکلی اپنا ٹیک دیں کہ آپ نے اس کو کس زاویے سے دیکھا. سب سے بڑی خبر جس کی طرف سب کی نگاہیں تھیں وہ یہ کہ جب زہران ممدانی پہلی بار پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے جا رہے تھے, تو لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی تند و تیز قسم کے بیانات آئیں گے اور کلیش ہو سکتا ہے, جیسے زیلنسکی, ہم نے یوکرینی پریزیڈنٹ کی جب میٹنگ دیکھی تو اس کے بعد ہمیں نظر آیا. بٹ اتنے لوی ڈوی پریزیڈنٹ ٹرمپ پیچھے کیوں جا رہے تھے؟ دیکھیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بڑے سخت بیان دیے تھے جی ان کی الیکشن سے پہلے, ممدانی صاحب کی الیکشن سے پہلے, اور ممدانی صاحب نے بھی بڑے سخت بیان دیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف, اسرائیلی پرائم منسٹر کے خلاف, یہاں تک کہ کہا تھا کہ اگر وہ نیو یارک آئے گا یا نیتنیاہو تو میں اس کو گرفتار کر لوں گا, بیکاز اٹس این انٹرنیشنل کورٹ آرڈر اینڈ سو آن. مگر جب یہ, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو نیو یارک کو فنڈنگ بند کر دوں گا جی, کیونکہ بڑے بلینز آف ڈالرز فیڈرل فنڈنگ آتی ہے. تو یہ کافی ٹینشن تھی. مگر آپ نے دیکھا کہ جو سوال آپ کا یہی ہے کہ کیا ہوا, یہ وہ ٹرمپ تھا جس نے زیلنسکی صاحب تو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو ذلیل کیا, جو کہ یو کے لوگ آئے ہوئے تھے سب کو ذلیل کیا, سوائے جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب کے, سبھی کو وہاں جو بھی جاتا رہا اس کو ذلیل کرتے رہے.
انسلٹ کرتے رہے ہیں اور چیلنج کرتے رہے یورپین لیڈرز کو اسپیشلی ان کو پیچھے بٹھا کے یہ کون ہے یہ کون ہے اسکول کڈز کی طرح. سو ایبسلیوٹلی. تو اب یہاں انہوں نے ینگ زوران کو وہ کھڑا تھا, یہ وہیں جگہ پہ کھڑا تھا جہاں ایلون مسک آ کے کھڑا ہوتا تھا شروع میں, وہ ٹوپی پہنی ہوئی اور پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں اور شکل بنا کے, اور وہ فضول سی باتیں کر رہے لگا ہوا ہے. مگر تو اور ایک دفعہ وہ اپنا بیٹا بھی ساتھ لے آیا تھا, وہ اسی میٹنگ میں تھا وہ جو نئے جیسے ہی پریزیڈنٹ. تو مطلب ہے کہ مگر ڈونلڈ ٹرمپ کو بات پسند نہیں تھی. یہاں تو ڈونلڈ ٹرمپ ایسے تھا جیسے کہ ایک والد اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. ہاں وہ ایک سخت سوال منہ پر جب کیا گیا ایک جرنلسٹ کی طرف سے کہ آپ آج بھی سمجھتے ہیں کہ فیشسٹ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, زہران ابھی شروع کرنے لگے تھے اپنا جواب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہیں اشارہ کیا کہ ہاں انہیں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کہہ دو ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا آسان اتنا ایزی گوئنگ انہوں نے کیوں کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ڈیورنگ دی کیمپین ٹریل بہت سی باتیں سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں, بڑے الزام لگاتے ہیں, بڑی کیچڑ اچالتے ہیں, مگر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ وہی 35 والی بات ہے. ٹھیک ہے کیوں ہے نا سی ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ایٹیٹیوڈ تھی ٹورڈز ینگ زوران. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگوں نے بڑے ایکسپلینیشنز ڈھونڈے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کیا کوئی بات ہوئی اس سے پہلے, یہ وہ کوئی پروٹوکول تھا نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ زوران ممدانی نے بھی ایک ہمارے تہذیب کا ایک کلچر کا حصہ ہے کہ ایلڈر جو بڑے لوگ بڑا شخص ہوتا ہے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے سامنے تھوڑی سی ڈیفرینشیل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ ذرا آپ ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا کہ زوران بالکل سٹف کھڑا تھا اور ایسے کر کے کھڑا تھا ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف صاحب کی بات بڑی پسند کی تھی. یاد ہے آپ کو جب انہوں نے فلیٹری کی تھی بڑی لمبی چوڑی, گریٹ, انہوں نے کہا اس کے بعد کہنے کو کچھ بچنا ہی نہیں, چلتے ہیں. تو یہ ہمارے تہذیب کے اندر, یہ اسپیشلی مسلم تہذیب کے اندر بڑا یہ رکھ رکھاؤ کا بہت, جتنی بھی بڑی آپ کی لڑائی جھگڑا ہونا جب آپ ایک اس قسم کی فارمل سیٹنگ میں ہوتے ہیں, بڑا چھوٹا یا, تو آپ ایک ڈسٹنس کلچرل ایک رسپیکٹ دیتے ہیں اس کو, ایلڈرز کو. امریکہ میں نہیں ہے ایسے, وہاں لڑکے لڑکیاں آ کے اوپر نیچے کر دیتے ہیں جو بھی ہے, ٹھیک ہے ڈیڈ یہ ڈیڈ وہ سوری ڈیڈ اولڈ مین. تو یہاں وہ نہیں ہے. تو آئی تھنک بیکاز ہیز فادر از اے مسلم, تو وہ تہذیب کا بھی کلچر کا بھی ایک ایشو تھا. اینڈ آئی تھنک سو ہی واز ڈفرینشیل. اور آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت پسند آئی یہ بات کہ یہ میری تھوڑی عزت کر رہا ہے, کیونکہ امریکہ کے اندر یہ کانسیپٹ آف عزت نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ ٹرائبل سوسائٹیز میں ہوتا ہے آنر کا, اسی لیے آنر کلنگ سی بات کرتے ہیں. امریکہ میں یہ ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر یہ ٹرائبل سسٹم ختم ہو چکے ہیں, قبائلی رکھ رکھاؤ ختم ہو چکا ہے. وہاں وہ تو لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ آپ کی کسی بچے کو بلا کے پوچھتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ کسی کو پوچھا کہ بھئی آپ کی کیا عمر ہے آپ کی, اس نے کہا 28 سال. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے والد والدہ کہاں ہوتے ہیں, اس نے کہا وہ فلانی جگہ پہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا پچھلی دفعہ کب آپ نے ان سے بات کی تھی؟ تو ایک کہتا 2 مہینے ہو گئے بات نہیں کی, کوئی کہتا کہ جی 6 ہفتے ہو گئے بات نہیں کی. وہاں تو یہ حال ہے. یہاں یہ حال ہے کہ ہمارے ہاں تو فیملی سسٹم اتنا ایکسٹینڈڈ ہے اور قبائلی نیٹ ورک اتنا ہے کہ ہماری تو آپس میں ہر روز ہی بات ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا ایک کلچر بھی ہے. اینڈ آئی تھنک ممدانی his father جس ماحول میں یہ جس ماحول میں محمود اور ممدانی کے ماحول میں ایک مسلمان گھرانے سے تعلق ہے اس بچے کا, تو آئی تھنک وہ تہذیب بھی سیکھ گیا ہے کہ ہی ہیز ٹو بی پولائٹ, مؤدب. ہاں, اور وہ جو ہے ایک ایسٹرن نوشن ہے, یہ ویسٹرن نوشن نہیں ہے. ویسٹرن نوشن ہے اس کے بڑھ کر کے بات کر دو, ہم چن کے بات کرتے ہیں. ہمیں کوئی بندہ پسند بھی نہ ہو تو ہم یہ نہیں کہتے آئی ڈونٹ لائک یو, ٹھیک ہے جی, ہم اس کو گول طریقے سے کرتے ہیں تاکہ وہ افینڈ نہ ہو جائے, کوئی ذاتی اٹیک نہ ہو کسی کے. تو میرا خیال ہے آئی تھنک دیٹ واز ون آف دا ریزنز کہ ڈونلڈ ٹرمپ امیڈیٹلی اس کو پسند آئی یہ بات کہ بچہ جو ہے کم از کم واقعی اپنی جگہ پہ ڈس ایگریمنٹ ہے, تو میں بڑا ہوں اور یہ مجھے مان بھی رہا ہے کہ تم بڑے ہو, تو میں اس کو تھوڑا سا لیوریج دے دوں. اگر میں نے چھوٹا پن یہاں کیا تو شاید مجھے اچھا, ان لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ وہ 35 سال کا بچہ ہے اور میں جو ہوں 80 سال کا ہونے لگا اور میں اس کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ چلیں اس طرح سے انہوں نے یوتھ کو بھی اپیل کر لیا اور نیو یارکرز کو بھی, میرا خیال ہے دیٹ واز اے گڈ, یہ ریئل ریزن تھا اور کوئی سازش نہیں تھی. اچھا چلیں, لیکن یہ اچھے نوٹ پہ ملاقات ہوئی, جیسے اینٹیسپیٹ نہیں کی جا رہی تھی اس سے بالکل الگ, تو خاصی حیرانی کی وجہ بنی. اور حیرانی کیوں تھی آپ نے بتا دیا. ایک اور بڑا ٹرپ
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صاحب کا، اس کو بھی میڈیا کوریج ملی. کتنا بڑا اور غیر معمولی دورہ یہ سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بہت اہم دورہ ہے کیونکہ 8 سال کے بعد یہ دورہ ہوا ہے، اور سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، مطلب پڑوسی ہے جی جی، اور سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ اسرائیل سے ہی ہے، اور بہت مشکلات ہیں وہاں کہ ان کے اوپر بڑا پریشر ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے، مگر ان کے ہاں بھی ایک بیکلیش ہے، ایک مسلم پاپولیشن ہے جو کہ اینٹی اسرائیل ہے، پرو پیلسٹائن ہے، وہ سارا علاقہ جو ہے عوام جو ہے دے پرو پیلسٹائن اینڈ اینٹی اسرائیل، مگر جارڈن اینڈ ایجپٹ اینڈ دا یو اے ای، بحرین، کویت، یہ سب ملک جو ہے نا دے آر آل ویری پرو اسرائیل، بیکاز یہ دے آر ناٹ ان ٹو دس سارٹ آف کہ جی اتنے پرو پیلسٹائن نہیں ہیں. تو اب سعودی عربیہ کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ابراہیمز اکارڈ کو ہم سائن کریں اور یہ اسرائیل کے ساتھ لڑائی جھگڑے ختم کریں، مگر وہ ہو نہیں رہے ہیں. اور ابھی اسرائیل نے جو قطر کے اوپر کیا ہے کہ پیلسٹینین نیگوسیٹرز کو جا کے اٹیک کیا، ہٹ کیا، تو آئی تھنک اس کے بعد سب سوچوں میں پڑ گئے ہیں. تو اس کی سوچ کی ایک تو یہ کہ جی انہوں نے پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ نے ایک ڈیفنس پیکٹ کر لیا، اور اس کے بعد سعودی عربیہ نے امریکہ کو یہ کہا ہے کہ دیکھیے آپ بھی ہاتھ بٹائیں، یہ تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل کہ آپ تو قطر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے بتایا نہیں یہ ہونے جا رہا ہے، ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا، تو اب آپ کی اہمیت کیا ہمارے لیے. تو یہ پھر آئی تھنک یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگ جو گئے ہیں وہاں، ان کے سن ان لا گئے ہیں وہاں، اور وائس پریزیڈنٹ گئے ہیں، باتیں کی ہیں جا کے وہاں، وہ یہی کہا کہ آپ فکر نہ کریں. انہوں نے کہا جی پھر ہمارے ساتھ بھی ایک ڈیفنس اگریمنٹ کریں. انہوں نے کہا وہ تو ہے، انہوں نے کہا نہیں اس کو اپ گریڈ کریں، اس کو اپ گریڈ کریں، اس کے اندر بھی یہ لکھیں کہ اٹیک آن ون از این اٹیک آن دی ادر. اچھا، تو ایک تو یہ، دوسرا یہ انہوں نے کہا اچھا اب وقت آ گیا ہے، ہم آپ سے کب سے مانگ رہے ہیں کہ جی F-35 جہاز جو ہے نان نیٹو اتحادی وہ کسی ہمیں دیا جائے، اور وہ آج تک آپ نے ہمیں نہیں دیا، کیونکہ آپ فکر مند ہے کہ ہم سے یا پاکستان یا کوئی اور اس کی ٹیکنالوجی نہ چرا لے اور پھر چائنا تک نہ پہنچ جائے. تو یہ اس نے پھر یہ موقع سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ ان سے ہتھیار بھی لیے جائیں جو کہ کافی عرصے سے ہم مانگ رہے ہیں، یہ دے نہیں رہے ہیں، جو کہ اسرائیل اپوز کر رہا ہے، اسرائیل کہتا ہے نہیں دینے ان کو یہ. تو دوسری طرف یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوچا کہ اب کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، دے دیتے ہیں ان کو یہ ہتھیار، مگر یہ ہے کہ پھر ہم بھی ان سے کچھ لے لیں. تو ان سے کمٹمنٹ لے لی ہے کہ کتنے 600 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر کرے گا. تو دونوں نے مل کے یہ مکا کر لیا. تو آئی تھنک دس میٹنگ واز ویری امپورٹنٹ فار MBS اینڈ فار ڈونلڈ ٹرمپ. اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے ابراہیم اکارڈ، اور تو یہ اس کا پہلا قدم تھا کہ یہ اور قریب آ گئے امریکہ کے، اور امریکہ کو بھی پکڑ لیا ہے کہ اچھا اب یو ہیو ٹو سپورٹ اس. تو امریکہ انٹرن اس ہیں کہ یو ہیو ٹو سپورٹ اس. اب سعودیز کی طرف سے پریشر آئے گا ہمارے اوپر، اینڈ ایک دو اور کنٹریز لائک انڈونیشیا سے بنگلہ دیش، کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں جب یہ وقت آئے گا. تو ابھی تو دوسرا وقت آ رہا ہے نا، ابھی تو وہ ایک انٹرنیشنل فورس بننے جا رہی ہے پیلسٹائن، جی اسٹیبلائزیشن فورس. تو اس قسم کی چیز ہے. آئی تھنک دس واز اے ویری امپورٹنٹ وزٹ. اور دوسری اس کی اہمیت یہ تھی کہ جب سے وہ کشوگی صاحب کا مرڈر ہوا اور وہ سارا کا سارا ویسٹرن میڈیا نے MBS کے کھاتے میں ڈال دیا تھا، اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی، اور کافی عرصے سے MBS کسی کو انٹرویو نہیں دے رہا تھا ویسٹرن رپورٹ، کیونکہ پتہ تھا یہ سوال آئے گا. تو اس دفعہ میرا خیال ہے انہوں نے فیصلہ آپس میں کر لیا تھا کہ اس کا جواب دینا پڑے گا. اچھا، اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ سوال آیا اور ڈائریکٹلی آیا کہ US انٹیلیجنس نے یہ کنکلوڈ کیا تھا، اور پھر جب MBS ابھی بولنے والا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ کود پڑے کہ نہیں یہ سوال کیوں شرمندہ کر رہے ہیں، آپ کہاں سے ہیں، آپ کہاں سے ہیں، کس چینل سے ہیں، فیک نیوز کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ایسی بات نہ کریں. اس نے کہا نہیں ٹھہر جائیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور مختصر جواب یہ تھا کہ جو ہوا غلط ہوا، ہمیں نہیں پتا تھا، مگر ہم نے پوری انکوائری کی، اور میں آپ کو ایشور کرتا ہوں ایسے آگے سے نہیں ہوگا. تو یہ ایک تسلیم کر لیا کہ میرے لوگ جو تھے انہوں نے یہ کیا، اور تو مطلب ہے وہاں بات ختم ہوگی. یہ تیاری کر کے آئے تھے کہ اس کا جواب دینا پڑے گا کسی نہ کسی سٹیج پہ، نہیں تو یہ ہر دفعہ یہ سوال کھڑا ہوگا اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی. تو آئی تھنک دیٹ واز اے ویری گڈ انٹرونشن بائی MBS. رائٹ. ایک اور وزٹ وہ بھی بہت سگنیفیکنٹ ہوتا، جیسے ری الائنمنٹ ہو رہی ہے دنیا میں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا، اگر وہ انڈیا آ جاتے، انہوں نے ٹرپ کینسل کیوں کیا؟ انڈیا کی ٹرپ بڑی پرانی ٹرپ پلانڈ تھی یہ، اور اب کیونکہ دو سچویشن میں تبدیلی آ چکی ہے. ایک تو یہ کہ نیتن یاہو بہت ان پاپولر ہو چکے ہیں اکراس دا ورلڈ،
یہ جو غازہ میں کیا انہوں نے یہ وہ حالات نہیں ہیں جو پہلے تھے. نمبر 1. نمبر 2 کہ انڈیا کو بھی شرمندگی ہے کہ اتنے وہ قریب ہو چکے ہیں اسرائیل کے, کیونکہ اس کو کرٹیسزم نہیں کر رہے, تو وہ بھی لوگ نوٹس کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ صحیح ٹائم نہیں ہے آپ کا یہاں آنے کا. اچھا. ہاں, بیکاز اس وقت سارا پبلک اوپینین ورلڈ نیتن یاہو کے خلاف ہے, اور نیتن یاہو یہاں آ کے ہمیں شرمندہ کرے گا. یہاں بھی تو سوال کیے جا سکتے ہیں نا, کیونکہ وہاں بھی تو ایسے رپورٹرز ہیں جو کہ پوچھیں گے ایسی باتیں کہ آپ نے جینوسائیڈ ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ دونوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو کم. دیٹس واٹس ہیپنڈ. ٹھیک. اور ابھی یہ انہوں نے ایکسکیوز یہ دیا کہ جی وہاں کیونکہ ڈر ہے, سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں. آج کل جو بندہ کہتا ہے نا سیکیورٹی کے ایشوز, آپ سمجھیں کہ دیٹس ناٹ دا ریئل ایشو. ریئل ایشو کچھ اور ہے. ری شیڈیول ہوگا تو کب تک ہو سکتا ہے وزٹ؟ نہیں, ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان قریب نہیں ہوگا. یہ ان قریب نہیں ہوگا. ایک چیز جو بنگلہ دیش میں کبھی سوچی نہیں جا سکتی تھی, حسینہ واجد کہ انڈیا کے اوپر پریشر پڑے گا. ہاں, اور وہاں جنگی جرائم میں جن کو سزائیں دی جاتی رہیں وہ بھی ایک ہسٹری ہے, لیکن کبھی حسینہ واجد صاحبہ کو بھی سزا ہوگی, وہ بھی سزائے موت, یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا. یہ کس کو میسیجنگ ہے؟ دیکھیے, بنگلہ دیش کے اندر سیاسی طور پہ بہت سے ایسے حالات ہوئے ہیں جو کہ عام طور پہ ملکوں میں نہیں ہوتے. نہ پاکستان میں بھی ایسی چیزیں نہیں ہوئیں جو بنگلہ دیش میں ہوئی ہیں. اچھا. بنگلہ دیش میں شیخ مجیب کو اسیسنیٹ کر دیا. یس, وہ تو ہیرو سمجھے جا رہے تھے. ان کو اسیسنیٹ کر دیا. آج کل کے حالات میں جی 40 سال پہلے اور بات تھی, سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی, یہ نہیں ہوتا تھا. ان کو اسیسنیٹ کر دیا فوجیوں نے. پھر جو فوجی ٹیک اوور کیے ان کو ان کے سربراہ کو اسیسنیٹ کر دیا. جی. تو مطلب ہے وہاں تو وائلنس اور بلڈ شیڈ از پارٹ آف اے پرٹیکولر کلچر آف پالیٹکس. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب حسینہ خود پرائم منسٹر تھی تو ان کے زمانے میں بہت تشدد ہوا لوگوں کے اوپر. جماعت اسلامی کے رہنما کو چن چن کے پھانسیاں دی گئی. جی. اب یہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو پکڑ کے آپ ہینگ کرتے چلیں, اور وہاں انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو کھلے عام پکڑ کے سزائیں دے دی عبرت بنانے کے لیے. تو یہ دس از ناٹ نیو. تو اس لیے یہ کہ جی اس کو ڈیتھ سینٹنس کیوں ہوا, بالکل انہوں نے وہی فالو کیا اپنی ٹریڈیشن کہ and given the death sentence. اب سوال جو ریئل سوال ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کیا کرے گا. ہاں, میسیجنگ کیا اس کو ہے؟ انڈیا کو انہوں نے کہا اس کو واپس کرو, کیونکہ وہ انڈیا میں انہوں نے پناہ لی بھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ہم نے تو سینٹنس کر دیا. اب کیا انڈیا ان کو کرے گا یا نہیں کرے گا یا نہیں؟ دیکھیے, انڈیا کے تعلقات اس وقت بنگلہ دیش سے بہت خراب ہیں. اگر اچھے ہوتے تو اور بات تھی, وہ اچھے رکھنا چاہتے اور دے دیتے واپس. مگر وہ اب اتنے خراب ہیں کہ اگر وہ اس کو واپس بھی کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انڈیا بنگلہ دیش تعلقات میں. اب پاکستان کے تعلقات اور چائنا کے تعلقات بنگلہ دیش کی نئی حکومت کے ساتھ سیٹ ہو گئے, اور وہاں بہت اینٹی انڈیا فیلنگ ہے سارے بنگلہ دیش کے اندر. تو اس صورتحال میں انڈیا ان کو واپس نہیں کرے گا. اب کیا اب کتنا پریشر آئے گا اس کے اوپر, سائیکولوجیکل پریشر ہوگا یا اور کوئی پریشر ہو سکتا ہے؟ اور تو کوئی پریشر نہیں ہو سکتا, یہی ہے کہ سائیکولوجیکل پریشر ہوگا. میرا خیال ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ, ابھی نہیں, انڈیا ول سے کہ ہم سوچ رہے ہیں, ہم اس کو ایگزامن کر رہے ہیں, اس کی لیگل امپلیکیشنز, اس کا یہ, اس کا وہ. تو یا تو ان کو فارمل طریقے سے اسائلم دے دے گا, یا یہ ہے کہ ان کو کہے گا کہ آپ کسی اور ملک چلے جائیں. یہ دیکھیں, یہ بھی ہوتا ہے نا, جب اشرف غنی جو تھے جب افغانستان سے بھاگے تھے, جب طالبان آ گئے تھے, تو وہ پہلے تو چلے گئے تھے نیبرنگ کنٹری میں, تاجکستان چلے گئے تھے. وہاں سے انہوں نے کہا نہیں یہاں نہیں رہ سکتے آپ, یہاں سے جائیں کہیں اور. پھر وہاں سے اٹھ کے وہ کہیں اور چلے گئے, وہاں انہوں نے پناہ لی, اب پتہ نہیں کہاں ہے. تو اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ پہلے آپ ایک جگہ چلے جاتے ہیں جو قریبی ہوتی ہے, وہاں سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ وہاں رہ سکیں. اگر وہ حکومت کہتی ہے نہیں تو پھر آپ نیگوسیٹ کرتے ہیں کسی تھرڈ کنٹری کے ساتھ کہ میں کیا آ کے وہاں رہ سکتا ہوں یا نہیں. تو آئی تھنک انڈیا فوری طور پہ تو ان کو نہیں کچھ کہے گا, مگر ہو سکتا ہے کہ ڈپینڈنگ آن دا انٹرنیشنل پریشر آہستہ آہستہ شاید ان کو یہ کہے کہ اور آپ رہ سکتے ہیں مگر کوئی جگہ اور بھی ڈھونڈیں آپ. تو شی مائٹ دین اسٹارٹ لوکنگ اراؤنڈ. یا اس معاملے کو اتنا لٹکایا جائے کہ بنگلہ دیش میں وہ الیکشن جو فیبرری میں ہونے جا رہے ہیں وہ ہو جائیں, کیا اس کے بعد سچویشن چینج ہوگی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ حسینہ کی پارٹی کو نہیں کچھ اس وقت کوئی اہمیت نہیں, رائے عامہ بھی تبدیل نہیں ہوگی. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. اوکے, ٹھیک. تو الیکشن سے بھی کچھ اچھائی کی توقع حسینہ واجد یا ان کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے رکھی جانا اب بس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ تو تھا ایک اوور ویو جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے. 2 ہفتے مس کیا, 2 ہفتے جو مس کیا, لیکن ابھی بھی بہت کچھ ایسا ہے جو رہ گیا, جس میں پاکستان میں ہونے والے بائی الیکشنز, پھر بڑے عرصے کے بعد نواز شریف صاحب نے خاموشی توڑی, لیکن ایسے ہیں جو زیادہ وقت کے محتاج ہیں. اور بھی بہت سے معاملات ہیں, بہت سی ایسی چیزیں جس میں آپ چاہتے ہوں گے کہ سیٹھی صاحب کا تجزیہ جانیں. تو بریک کے بعد واپس آ کے وہ سوال رکھیں گے سیٹھی صاحب کے سامنے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب وہ معاملہ جو معمہ بنا ہے, اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے جب ملاقات میں وقفہ آیا, کچھ نہ کچھ تھا ایسا جو ہو رہا تھا. جیسے پچھلے سال جب انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا, اس سے پہلے ایس سی او سمٹ تھا پاکستان میں, تو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کہا گیا کہ ان سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی. مارچ اپریل کے قریب پھر علیمہ خانم صاحبہ نے یہ شکایت کی کہ بہت عرصہ ہو گیا بھائی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. پھر ان کی زندگی کو ایک بار پھر جو خطرات ہیں ان کے حوالے سے ان کے بیٹوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا. ونس اگین ہم دیکھ رہے ہیں 4 نومبر کے بعد سے ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی, یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو وہاں جانا پڑا, کچھ اور اراکین اسمبلی بھی گئے, محمود اچکزئی صاحب بھی گئے, ان کی بہنوں پر وہاں تشدد رپورٹ ہوا. اتنا زیادہ مسئلہ بن گیا کہ حکومت سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ وجہ بتائیں. یہاں تک کہ افغانی اکاؤنٹ سے یہ رپورٹ ہوا کہ خدا نخواستہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے جیل میں یا کچھ ہو چکا ہے, جس کو ٹیک اپ کیا انڈین اکاؤنٹس نے, اور یہ پروپیگنڈا پھیل گیا جنگل کی آگ کی طرح. سیٹھی صاحب, حکومت کو ایسی صورت میں ملاقات کروا دینی چاہیے جب اس قدر ابہام پایا جا رہا ہے, لیکن حکومت کیوں نہیں ملاقات ہونے دے رہی؟ اس سوال کا جواب کہاں سے ملے گا؟ مختصر دوں گا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. اچھا, وہ یہ ہے کہ دیکھیے نومبر کا مہینہ ہے نا جی, تو آپ سمجھ گئی نا نومبر کا مہینہ ہے, یعنی وہ کوئی تحریک کی کال دے سکتے ہیں؟ اب نومبر کا مہینہ کی اہمیت ہے نا اب بھی کہ اس مہینے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے, کسی قسم کی اکسانا نہیں چاہیے کسی کو, اچھا اداروں کو, یا کوئی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. اچھا, تو اس کا تعلق ہے کہ افریدی صاحب کو اپوائنٹ کیوں کیا گیا. افریدی صاحب از ناٹ گنڈاپور. گنڈاپور صاحب نے تو جو رویہ اختیار کیا تھا وہ تو دونوں سائڈ پہ کھیل رہے تھے. جی, افریدی صاحب کو عمران نے سلیکٹ کیا کہ تاکہ لڑائی کرنی ہے ہم نے, اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک. علیمہ بی بی بھی یہی کہہ رہی ہے لڑائی کرنی ہے. اب لڑائی کی تیاری کرنی ہے, لانگ مارچز کرنے ہیں, ہم نہیں مانتے, الیکشن بوائیکاٹ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اوور تھرو کرنا ہے سسٹم کو ایک دفعہ, پھر 9 مئی کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے اس قسم کی چیز. جی, تو اس لیے ان کو لگایا گیا تھا. اب ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی بیکاز فکر یہ ہے کہ میر خان صاحب کوئی ایسے ہدایت کر دیں گے, کوئی ایسا آرڈر ایشو کر دیں گے جس کے ساتھ پھر کوئی نئی ٹینشن شروع ہو جائے گی, پھر کوئی نہ کوئی اکسانا شروع کر دیں گے, پھر لانگ مارچز کی بات شروع ہو جائے گی کہ جی خان نے یہ کہا اب ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو نومبر کے مہینے میں آپ جانتے ہی ہیں ٹرانزیشن ہو رہی ہے ایک. اچھا, تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کے دوران کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. اوکے, ٹھیک. سب کو یاد ہے کہ 9 مئی جب ہوا تھا تو اب تو بات باہر آ گئی ہے نا کہ اس وقت آرمی چیف ملک سے باہر تھے جب یہ سب کچھ ہوا, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو اپروچ کیا گیا جی کہ آپ کو کر دیں, وہ باہر ہے, پیچھے سے آپ ٹیک اوور کر دیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, اینڈ دین پھر دیکھا جائے گا. اور پھر آپ, یہ تو اب بات باہر آ گئی ہے نا. ہاں, بہت سی باتیں آ رہی ہیں. تو اگر یہ بات آ گئی ہے تو یہ بھی اسی قسم کی سچویشن نہ بن جائے پھر کہ یہ پھر سے کچھ نیا ڈرامہ کر دے پی ٹی آئی. اور اگر یہ ایسی چیز ہو گئی تو پھر ایک سٹیبلٹی اب آ گئی ہے, اب سب کچھ ٹھیک ہے, تو پھر نہ کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں یہ. تو بیسٹ یہی ہے کہ اس مہینے میں اس کو روکا جائے تاکہ خان کے جو انسٹرکشنز ہیں لڑائی جھگڑے کرنے کے وہ زیادہ باہر تک نہ آئیں اور اس کو روک کے رکھا جائے. اچھا, آئی تھنک دس از دا مین ریزن کہ یہ اس مہینے اسٹیبلٹی واز ویری امپورٹنٹ, اور پی ٹی آئی کو کنٹرول میں رکھنا تھا. اچھا, جو ہے افریدی صاحب یہ تو اب انہوں نے آتے سار اپنے ارادے کلیئر کر دیے تھے نا. سلیکٹ بھی اسی لیے کیا تھا کہ مراد سعید کے قریب ہیں اور یہ لڑاکے ہیں اور اسٹوڈنٹس ان کے قریب ہیں, ینگ لوگ ان کے ساتھ ہیں. یہ نہ ہوتا کہ یہ پھر کوئی لانگ مارچ کی بات کر دیتے مجبور ہو کے کہ خان نے کہا کرو, تو پھر یہ کرتے تو کیا ہوتا. پھر اور بھی اب جو لوگ ہیں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ ایسے ہوتا تو پچھلی دفعہ سے بھی زیادہ اس دفعہ کاؤنٹر ہونا تھا, تو خون خرابہ نہ ہو جاتا.
اچھا. تو آئی تھنک ان آرڈر ٹو اوائڈ اینی ڈیسٹیبلائزیشن یہ فیصلہ کیا گیا کہ پھر عمران کو الگ ہی رکھا جائے. ہی از لکڈ آفٹر, کوئی ایشو نہیں ہے. تو ایک تو یہ تھا. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے یہ نومبر کا مہینہ جائے گا تو آپ سمجھیے کہ دسمبر کے اندر پھر ملاقاتیں ہونی شروع ہو جائیں گی, خیر ہو جائے گی جیسے دسمبر کا چاند نظر آئے گا, تاکہ یہ نوٹیفیکیشنز ہو جائیں, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. کب ہوگا, کب ہوگا؟ ہو گئی ہیں آپ سمجھے تم. اچھا ہاں تو ہو گئی ہیں آپ سمجھے. بہت زیادہ شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے. ہو گئی ہے نا ساری, اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو گئے. لیکن شاید اسی کو دیکھتے ہوئے کے پی کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا گیا تھا, آپ کو پتہ ہے یہ تبدیلی بھی اسی لیے میں نے کہا کہ انہوں نے اسی لیے تبدیل کیا تھا کہ لڑنا ہم نے. تو ان اے وے تو یہ سب کا ٹیسٹ ہے جو 8ویں بار انکار ان کو کیا گیا ملاقات سے, تو وہ بغیر ملاقات کے بھی احتجاج یا لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں. بیکاز ابھی ان کے لیڈر کا بھی آرڈر نہیں آیا نا, تو کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو ہوتا نا کہ وہ آرڈر آ گیا ہوتا کرو, وہ تو آیا نہیں ہے, تو کیسے خود فیصلہ کریں؟ تو وہ اسی لیے بڑے بے چین ہے کہ میں جاؤں, میں ان سے بات کروں, میں پوچھوں کہ جی حکم کیا ہے, اور وہ آگے سے کہے گا یہ کرو تو میں آ کے کروں گا. تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ پھر تو نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے. اچھا سب کوئی روک لی جائے, جو جاتا ہے آگے پھر آگے سے بات کرتا ہے. وہ بہنیں جاتی ہیں تو بہنوں کو بھی وہی بات کرتا ہے جو ان کو کہے گا. تو آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن بیکاز خان صاحب, عمران خان از ان اینگری موڈ, اور وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اچھا, وہ ان کا یہی خیال ہے کہ پہلے بھی جو باتیں ہوتی رہی ہیں وہ ٹرک کی بتی کا ایشو تھا. امریکہ سے لوگ آئے, ادھر سے گئے, گنڈا پور آتے جاتے تھے, دونوں طرف کھیل رہے تھے. ٹھیک, وہ بھی اپنی منسٹری کو سروائیو کرنا چاہتے تھے نا, مگر خان نے ان کو نکال دیا. تو کیوں نکالا؟ اسی لیے نکالا نا کہ وہ اسٹرانگ رسپانس نہیں کر رہے تھے, وہ خان کی بات کے اوپر پورا عمل نہیں کر رہے تھے, تو اس لیے ان کو فارغ کر دیا. تو اب تو میرا خیال ہے کہ یہ واپس ریسٹور ہو جائے گا سون, اور اس کے بعد جو مرضی کر لیں. وہ ایک آدھ لانگ مارچ کا پھر بھی اگر ہوئی بات, 7 دسمبر کی تاریخ کا اعلان کیا ہے, تو اس کا مطلب دسمبر میں جو بھی ہوگا وہ بڑا امپیکٹ کریٹ نہیں کرے گا. نہیں کرے گا, بالکل نہیں کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی ذکر آپ نے کر ہی دیا, وہ یہ کہ ایک تو ملنے نہیں دیا, دوسرا یہ کہ دوسری سائیڈ نے کیا کیا, پی ٹی آئی نے کیا کیا. پی ٹی آئی نے کہا اچھا تو پھر ہم بھی ایک بیانیہ بناتے ہیں. اگر آپ نے عمران خان کو آؤٹ آف کمیونیکیشن کر دیا ہے, بلیک لسٹ مطلب بلیک آؤٹ کر دیا ہے, تو ہم اس کو واپس اسپاٹ لائٹ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ کیسے ہو کے جی مر گیا. یہ پی ٹی آئی نے کیا یا یہ افغانی اکاؤنٹس نے کیا؟ افغانی اکاؤنٹس تک کون پہنچتا ہے, انڈین اکاؤنٹس تک کون پہنچتا ہے؟ وہ خود تو نہیں بیٹھ کے یہ عمران خان کی حمایت کرتے نا, فار گاڈ سیک. اور مطلب اس وقت سب سے زیادہ بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ پی ٹی آئی کا ہے کہ عمران خان کا ایشو کو زندہ رکھا جائے. کوئی اس کے اوپر لائٹ شائن ہونی چاہیے. ہر 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد پی ٹی آئی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے. کبھی امریکن سینیٹر سے آ گیا, کبھی ادھر سے آ گیا, کبھی ادھر سے آ گیا, کبھی ایک انٹرویو یہ ہو گئی, کچھ نہ کچھ, تاکہ عمران خان کے اوپر اسپاٹ لائٹ رہے, لوگ بھول نہ جائیں. سارا وقت دنیا کو ریمائنڈ کرنا ہے اور پاکستانیوں کو ریمائنڈ کرنا ہے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. تو کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں, اور ویدر بائی سوشل میڈیا یا بائی پالیسی. تو میرا یہ موقف رہا ہے کہ یہ بڑی بریلینٹ اسٹریٹجی ہے, جس میں داد دیتا ہوں پی ٹی آئی کہ اتنا مشکل کام اس کو زندہ رکھنا. وہ ایک بندہ اس کو 1.5-2.5 سال ہو گئے جیل کے اندر, ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ ہر روز مجھے لوگ پوچھتے ہیں وہ عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو امید کو بھی انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے لوگوں کہ کسی وقت بھی عمران باہر آ سکتا ہے, بھول نہ جائیں اس کو. اور ساتھ ساتھ دنیا کو یہ بھی کہ آپ بھول نہ جائیں اس کے اوپر بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور یہاں تک کہ یہ جو چیز مار دی ہے. مائی سینس از دیٹ سینئر پی ٹی آئی لیڈرس آؤٹ سائڈ پاکستان جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں اور جو اس قسم کی کہانیاں بیانیاں بناتے ہیں, I think they are in touch with media and people from say Afghanistan, if not Afghanistan, India. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا کے ساتھ ہے تو انڈیا ڈائریکٹلی یہ نہیں کرے گا, وہ افغانستان کے ذریعے کوائے گا, پھر اس کو پک اپ کرے گا. کوئی ڈائریکٹ کوئی اٹھا لے تو کہے گا تو انڈین کنسپریسی ہے. تو انہوں نے یہ بات افغانستانی میڈیا سے کروا کے پھر انڈین میڈیا نے اس کو بڑھا دی. تو یہی ہوا ہے نا. ہاں, لیکن نیریٹو پی ٹی آئی کا بے شک دنیا میں چلے, لیکن بھارت میں چلنا, پھر ان کی ہمشیرہ کا انٹرویو دینا انڈین چینلز کو, یہ مزید سیاسی سپیس کم نہیں کرے گا, ملک دشمنی کا تاثر نہیں جائے گا؟ نہیں, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر جو بھی الزام لگائیں گے کہ وہ پیٹریوٹک نہیں ہے, وہ یہ ہے, وہ لگتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر.
وہ انگریزی کا محاورہ ہے مسٹر ٹیفلون مین، اس کے اوپر جو بھی آپ نشان لگائیں گے وہ لگتا ہی نہیں ہے، لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس کے سپورٹر۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، کیا نہیں کہا گیا عمران خان کے خلاف، سب کچھ ہر قسم کی چیز، کتابیں لکھی گئی، ان کے دوست یاروں نے یہ بتا دیا، آڈیو لیکس ہوئی ہیں، عوام کہندی ساڈا عمران خان کتنے، انہوں کڈو باہر سے دیکھا گے، جی ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جو مرضی کر لیں، عمران خان کے اوپر جتنے بھی آپ داغ لگائیں گے وہ نہیں لگتے، یہ حقیقت ہے۔ اب آپ کو بات پسند آئے یا نہ پسند آئے، اٹس اے ڈفرنٹ میٹر، بٹ عوام کا جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ ساڈا عمران خان نے وہ ٹھیک ہے، جیل ہی ٹھیک ہے، بہادر ہے، وہ باہر آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی، تسی جو مرضی کہہ لو، سانو پتہ ہے سارا کچھ، پر اس کے باوجود وی ڈونٹ ایکسیپٹ، رائٹ، دیٹس دی ایٹیٹیوڈ عوام کی، جی تسی جو مرضی کہہ لو، ہاں ہاں انہیں یہ بھی کیتا، انہیں بھی کیتا، ہاں ہاں ساری گل ٹھیک ہے، انہوں باہر سے کڈو گا۔ بہت مختلف ہے یہ معاملہ نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے، کہ ان کے بارے میں اگر کیمپین چلائی گئی تو لوگوں نے جانا مانا اور آج تک یاد رکھا، لیکن عمران خان صاحب سے متعلق ایسی کسی بات پہ وہ ایمان لانے کو تیار نہیں ہے۔ مین وائل جن کو ہم نے یاد کیا، نواز شریف صاحب، بہت بار میں نے آپ سے سوال کیا، آپ کو قریدا کہ سیاست سے وہ عملی طور پر کنارہ کش ہو چکے ہیں، یعنی اس پر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یکدم یہ بائی الیکشنز ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ مخاطب ہوتے ہیں منتخب اراکین اسمبلی سے، اور اس میں وہ ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ ان کو لانے والے بھی مجرم ہیں۔ میرا یہ سوال کہ اس موقع پر، اس وقت پر ان کا سامنے آنا، کیا کوئی اہمیت ہے اس ٹائمنگ کی؟ اس میں اہمیت ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے لوگوں نے سوچا ہوگا مگر شاید کسی نے اظہار نہیں کیا، میں بتا دیتا ہوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے نواز شریف صاحب، بہت عرصے سے نہیں کر رہے تھے، پرانی بات ہے، پہلے لیکن تو چپ تھے۔ کب سے کہہ رہے ہیں مجھے کس نے نکالا، ہاں، پھر یہ کہہ رہے کیوں نکالا، پھر یہ کہہ رہے جس نے نکالا ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک ریلیونس اپنی رکھنے کے لیے ہے کہ میری ابھی بھی اہمیت ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں بھی لوگوں کو بھولنے نہیں دوں گا، یہ پہلی بات ہے، اور وہ ٹھیک ہے، ایز اے پالیٹکس از گڈ، بٹ اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ نواز شریف کے ذہن کی ایسی باتیں ہیں تو پھر اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیوں کچھ لوگوں نے امیونٹی لی ہے فار لائف۔ میں سمجھاتا ہوں، اگر نواز شریف صاحب کی بات مان لی جائے جی تو پھر تو ایک پریسیڈنس بن جائے گا نا، اگر اس دفعہ ہو گیا تو پھر اگلی دفعہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل بالکل، ہاں، تو اگر رستہ کھل جائے گا، راستہ کھل جائے گا نا، تو راستہ تو جب مشرف تھا تو نواز شریف صاحب نے راستہ کھولنے کی کوشش کی تھی نا، کہ کیس فیس کر دیا تھا، ہاں، سپریم کورٹ کے سارا کچھ ہو چلے گیا گئے تھا، تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو بچانے والے کون تھے؟ ان کے اپنے لوگ ہی تھے جنہوں نے بچا لیا اس کو، مگر پھر بھی اس کو بڑی تکلیف ہوئی، عدالتوں میں گھومنا پڑا، یہ کرنا پڑا، آخر میں ایک عدالت نے آ کے سزائے موت بھی دکھا دی۔ جی، آپ سوچیے، تو یہ چیز تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا، اور نواز شریف صاحب جو ہے ظاہر ہے وہ اسی چیز کو دہرانا چاہتے ہیں کہ پھر، مگر یہ بات اب ان کی سنی نہیں جائے گی، بیکاز وہ اب اگر چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے اوپر کیس کیا جائے، یہ چاہتے ہیں کہ فیض کو سزا ہو، میرا خیال ہے فیض کو سزا تو ہو ہی جائے گی، اچھا، ہاں وہ تو طریقے کی ہوگی اور طریقے سے ہی رہائی بھی ہوگی کسی نہ کسی سٹیج پہ، مگر باجوہ صاحب کو ہاتھ نہیں کوئی لگائے گا، ٹھیک ہے، تو آئی تھنک دیٹس واٹس ہیپنڈ۔ میاں نواز شریف صاحب از ناؤ ایکسپلیننگ کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور اپنا جو ڈیمانڈ ہے اس کو الائیو رکھنا چاہ رہے ہیں، مگر میرا خیال ہے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عن قریب جنرل فیض کا بھی کوئی فیصلہ ہو جائے گا، اچھا، ہاں، تو شاید میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی اس قسم کے بیان دے ہی دیں، مگر جنرل باجوہ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور پہلے بھی ایسے ہی ہوا ہے اور اب بھی ایسے ہی ہوگا۔ اچھا، یہ اس موقع پر ان کا یہ بات کرنا یوں دکھائی دیتا ہے جیسے یہ صحیح وقت لگا ان کو بات منوانے کا، کہ ایک فیصلہ جو ایک عرصے سے اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے ان قریب ان قریب ان قریب، نہیں آ رہا۔ ہاں، مگر ابھی کچھ ایسی انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ اب کمپلیٹ ہو گیا سارا انویسٹیگیشن اور کوئی اچھا موقع ڈھونڈ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ موقع جو ہے نا اب آ گیا ہے، اب وہ جو 3 سال کی مسئلہ تھا نا، اب وہ 5 سال ہو گئے نا، اب ٹھیک، تو اب سیکیورٹی ہوگی، اسٹیبلٹی آ گئی ہے، ٹھیک، 28 کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے، آل از سیٹلڈ۔ تو یہ ہے بڑا ہی پیچیدہ معاملہ جس کی گتھی سلجھا دی سیٹھی صاحب نے، لیکن ایک اور ایسا حملہ جو امریکی سرزمین پر ہوا، کس نے کیا، تانے بانے کس سے ملتے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، بریک کے بعد۔
شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. افغانستان کے حوالے سے جو ایشوز پاکستان کو درپیش تھے وہ تو اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن ایسے میں 2 ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں عالمی برادری بھی اب فریق دکھائی دیتی ہے. اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ پہلے آپ یہ والا پزل حل کریں کہ پاکستان میں کچھ اٹیکس ہوئے، سوسائڈ اٹیکس ہوئے، جس میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے پروٹیسٹ کیا گیا کہ اس کے تانے بانے حسب معمول جن کے طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، افغانستان سے جو گروپس آپریٹ کرتے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں. افغانستان میں اس کے بعد 3 مختلف مقامات پر اٹیکس ہوتے ہیں، جس کی ذبیح اللہ مجاہد صاحب ذمہ داری پاکستان پر ڈالتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم مناسب وقت پر اس کا جواب دیں گے، لیکن DGI/SPR سامنے آتے ہیں اور وہ اس بات کو، ان الزامات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایسا اگر کرے گا تو کھلے عام کرے گا، اور دوسرا ہم سویلینس پہ اٹیک نہیں کریں گے کیونکہ افغانستان یہ الزام دھر. تو سیٹھی صاحب پھر یہ اٹیک پاکستان نے نہیں کیا تو الزام افغانستان کی طرف سے کیوں آیا؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے بٹوین پاکستان اور افغانستان ان ٹرکی، جی، تو اس وقت جب وہ فیل ہو گئے، جب یہ بات تو اس وقت سوال آپ نے یہ کیا تھا مجھے کہ اب کیا اس کا مطلب ہے کہ سیز فائر رہے گی، کیونکہ سیز فائر تھی نا ایک قسم. تو میں نے کہا تھا سیز فائر اپنی جگہ پہ، سیز فائر از بٹوین 2 آرمیز بٹ ناٹ بٹوین ٹیررزم اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم. تو میں نے کہا تھا کہ یہ پھر ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہوں گے اور پھر ہم اسٹرائکس کریں گے، ٹارگیٹڈ اسٹرائکس کریں گے، یہ میں نے کہا تھا. اچھا، اب صورتحال وہی ہے کہ ٹیررسٹ اسٹرائکس بھی چل رہی ہیں اور میرے حساب سے ہماری کاؤنٹر اسٹرائکس بھی چل رہی ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹارگیٹڈ. اچھا، اب جب یہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اوپنلی تو ایڈمٹ نہیں کریں گے نا کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، بیکاز دین دیٹس اے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. جیسے انڈیا یہاں کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ وائلیٹنگ انٹرنیشنل، جیسے اب افغانستان نے بھی جیسے افغانستان میں بھی ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ افغانیوں نے یہ سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے یہ کہنے کا کہ سویلینس کے اوپر اٹیک ہوئی ہے. ایکچولی سویلینس کے اوپر کبھی بھی ہم نہیں اٹیک کریں گے. ہمارا ایشو از ناٹ سویلینس، آر ایشو از دا ٹیررسٹ جو کہ وہاں گھس بیٹھے ہیں اور وہاں سے آگے یہاں اٹیکس کرتے ہیں. اسی کے اوپر مذاکرات بھی ہو رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ روکیں ان کو، اگر نہیں روکیں گے تو ہمیں بھی روکنا پڑے گا، اور وہ مانتے نہیں تھے. اب بڑے عرصے کے بعد ایک بہت فنڈامنٹل شفٹ ہوئی ہے ہماری پالیسی میں. پہلے ایک زمانے میں ہم کہتے تھے اچھے مسلمان اور برے مسلمان، اچھے طالبان برے طالبان، اچھے طالبان برے طالبان. جی، پھر ہم کہتے تھے کہ نہیں افغان طالبان الگ ہیں اور پاکستانی طالبان الگ ہیں، PTA TTA TTP. اب ہمارا موقف یہ ہے کہ جی یہ ایک ہی ہے سب، افغان طالبان پاکستانی طالبان سارے ایک ہی، تفریق ختم ہو گئی. تو دس از اے ویری میجر ڈیولپمنٹ. یہ بہت بڑا الزام ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ڈسٹنکشن جو تھی وہ جو تھی ہم اس کو نہیں برقرار رکھیں گے. ہم سمجھتے ہیں افغانستان سے جو بھی اٹیک کرے گا اس کی ذمہ داری جو ہے افغان حکومت کی ہے. جی، افغان رجیم ہم کہتے ہیں، افغان رجیم. تو اب میرا خیال ہے کہ یہاں تک بات آ گئی ہے. اب پھر یہاں سے بات پیچھے تو نہیں ہٹے گی نا. تو افغانستان نے بھی اپنا موقف چینج کر لیا ہے، انہوں نے بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات بنا لیے ہیں، اور وہ بھی اب کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے آپ کے ساتھ، ہم اپنا ٹائم لیں گے، ہم کریں گے. تو آئی تھنک تعلقات اور بھی خراب ہونے جا رہے ہیں. اچھا، اور بھی اسٹرائکس ہوں گی ان کی طرف سے، ٹیررسٹ اسٹرائکس، ہماری طرف سے ٹارگیٹڈ اسٹرائکس اگینسٹ دا ٹیررسٹ. اینڈ آئی تھنک یہ جو ٹرکی کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کرا دیتے ہیں، روس کہہ رہا ہے، اس کا بھی بیان آ گیا ہے، سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ملاقات ہو رہی ہے، ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، نہ کریں، ڈیسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے ایٹسیٹرا. بٹ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا، یہ سب فیل ہو جائیں گے. اور طالبان نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں، وہ پریکٹیکل اور پریگمیٹک لوگ جسے کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہیں. یہ اس قسم کی ریاست اور حکومت نہیں ہے جس قسم کی ریاست اور حکومت کانسٹیٹیوشن کے تحت اور انٹرنیشنل لا کے تحت چلتی ہے. یہ گریلا فورس ہے، وہ آ کے وہاں بیٹھ گئی ہے اور قبضہ کر لیا انہوں نے، ٹھیک، اور وہاں سے ان کو ہلانے والا کوئی نہیں ہے. اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی لا، وہ اپنا ہی ان کا قانون ہے، جو چاہے وہ کر لیں. اور وہ اوپر سے وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اٹک تک ہمارا حصہ ہے افغانستان کا، ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے. تو وہ تو قبضہ کرنے کے شوق میں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب یہ سچویشن بڑی سیریس ہوتی جا رہی ہے، اور افغانستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر پاکستان ہمارے تجارتی راستے بند کرے گا تو پھر ہم دوسرے راستے اختیار کریں گے. ایک یہ کہ انڈیا کی طرف سے انہوں نے ایک ملٹری ارینجمنٹ بھی کر لیا ہے انڈیا کے ساتھ. اچھا. اور اکنامک ارینجمنٹ بھی کر لیا ہے, ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ بھی کر لیا ہے. ایک کوریڈور وہ ڈھونڈ رہے ہیں بائی ایئر, دوسرا کوریڈور وہ ڈھونڈ رہے ہیں بائی چابہار پورٹ کہ ایران کے ذریعے
جو کہ پہلے عرصے سے وہ انہوں نے 10 سال کے پہلے سوچا تھا یہ انڈیا نے کہ ہمیں کسی نہ کسی سٹیج پہ افغانستان کے لیے راستہ بنانا پڑے گا. اب انڈیا کو بہت اچھا موقع مل گیا. ادھر سے انڈیا نے پریشر ڈالا ہوا ہے پاکستان کے اوپر اس بارڈر پہ, اور اس بارڈر پہ انہوں نے افغانستان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیے, اور ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں, ان کو انٹیلیجنس بھی دے رہے ہیں. اور اب لیٹسٹ رپورٹس یہ ہیں کہ جو اسرائیلی ڈرونز اسرائیل نے انڈیا کو دی تھی, وہ اس قسم کی ڈرونز انڈیا افغانستان کو دے رہا ہے, اور وہ وہاں تاجکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہیں, اور وہ ہو سکتی ہیں اور ہو بھی جائیں گی, اور شاید آپ کے خلاف بھی ہوں گی. تو یہ اب بات تھوڑی بڑھنے والی ہے, اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری اسٹرائکس بھی جو ہیں, ٹارگیٹڈ اسٹرائکس جو ہیں, اور ہماری جو سچویشن ہے یہ تھوڑی اور خراب ہونے جا رہی ہے. اور اس سے ہمارے یہاں ٹریڈ بند ہونے سے یا ڈائیورٹ ہونے سے اجناس کی قیمتوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ بالکل دیکھیے نا کہ ہمارا تجارت ٹوٹل تھی کوئی 1.5 بلین سے زیادہ تجارتی لین دین کی, ایکسپورٹ امپورٹ کی. ہماری ایکسپورٹ سے وہ کوئی 1 ارب ڈالر کے قریب تھی سالانہ, ان کی کوئی آدھی ارب ڈالر کی تھی, 400-500 ملین. تو اب بات یہ ہے کہ وہ تو بند ہو رہی ہے, اب سب راستے ہم نے بند کر دیے ہیں, ہم نے اللیگل افغانس کو ریپیٹریٹ بھی کر دیا ہے. تو اب یہ تو اس کو کھولنے کے لیے افغانستان کو بہت سے کنسیشنز دینے پڑیں گے, مگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہمارے عوام جو ہے وہ سفر کرتی ہے کچھ عرصے کے لیے, کوئی بات نہیں. انہیں تو یار کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی پولیٹکس وہاں ہے نہیں, کوئی فکر ہو کہ جی کوئی لوگ پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا فرق پڑتا ہے. تو اس لیے انہوں نے سب کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے سینٹرل ایشیا کے ساتھ راستے کھول لیے, تاجکستان کے ساتھ, ازبیکستان کے ساتھ, قزاقستان کے ساتھ تجارت. انہوں نے کہا جی ہم ادھر سے لے لیتے ہیں جو چیزیں یہاں سے نہیں لیتے تھے, یہاں سے چینی لیتے تھے, وہ گندم لیتے تھے, وہ ٹھیک ہے, آلو لیتے تھے, آپ سبزیاں لیتے تھے, وہ آپ ادھر سے لے لیں گے, بیکاز وہ بھی تو سینٹرل ایشیا از دا گرینری آف دا ورلڈ, سب سے بڑا ایگریکلچرل سسٹم ہی ہے سینٹرل ایشیا میں. تو وہ تو اب ان کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں کہ جی ہم ان سے خرید لیں گے, اور ادھر سے وہ انڈیا کے سے جو باقی یہاں سے چیزیں جاتی تھی مینوفیکچرڈ گڈس, وہ انڈیا سے چاہ باہر لیں گے. کاسٹ اس کی یا قیمت وہ بھی تو اب میں یہاں جو پرابلم بن گیا نا, ہمارا یہاں پرابلم یہ بن گیا کہ اب یہ ابھی آلو جو ہے نا اس کی وہ کاشت ہونے والی ہے, اور وہ سارے لاٹ آف یہ آلو کا جو کراپ ہوتا ہے وہ سب بہت سارا افغانستان ایکسپورٹ ہوتا تھا, وہ اب نہیں ہو سکے گا. تو فارمر جو ہے جس نے آلو کو اگایا ہوا ہے وہ بڑا پریشان ہے. میں گیا ہوا تھا اوکاڑا, وہاں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی اوکاڑا ڈسٹرکٹ, اور وہاں سارے رو رہے تھے کہ جی ساڈا تو آلو تک ہی ہوئے گا, اسی تو پہلے مارے گئے ہیں بیکاز آف گندم. پنجاب گورنمنٹ نے پرائس نہیں سیٹ کی, اور اس لیے بڑے انسرٹنٹی ہے وہاں کے, ہم اگائیں گے تو ہمیں ملے گا بھی کچھ نہیں, کیونکہ پچھلے سال کافی نقصان ہوا ہے ان کا بیکاز آف پالیسی. تو بڑے پریشان ہیں لوگ اور غصے میں ہیں. اب ان کا آلو کا کراپ جو ہے وہ لگتا ایسے ہے کہ وہ ضائع جائے گا, وہ قیمت گر چکی ہے آلریڈی, قیمت گر رہی ہے اور گرے گی. جیسے وہ کراپ آئے گا پورا کا پورا تو قیمت تو کیا, آلو تو فری ونڈے جان گئے تھے, مگر وہ تو آپ تو بڑی خوش ہوں گی, تو گھر آلو پڑ شکرندی بھی چلے گی, آلو بھی چلے گا, آلو گوشت بھی چلے گا, آلو بھاجی بھی چلے گی, سارا کچھ چلے گا. مگر وہ بیچارے جو بنانے والے ہیں ان کو پیسہ نہیں ملے گا, وہ ان کا کیا ہوگا, کسان بیچارہ کیا کرے گا. تو اس لیے پریشانی تو ہے, اور میں سمجھتا ہوں دس از اے گڈ اپرچونٹی کہ چیف منسٹر صاحبہ کو چاہیے کہ پنجاب کے جو گروورز ہیں ان کا کوئی حفاظت کریں, اور کچھ نہیں تو کوئی سیٹ کرے پرائس آلو کی, کیونکہ اب سرپلس ہوگا کہ وہ آلو جو ہے وہ گورنمنٹ خرید لے. ٹھیک, اور کیا کرے پھر, گورنمنٹ خرید لے اور اس کو لو پرائس پہ منڈی میں دے دے. تو جو گورنمنٹ کا جو نقصان ہوگا وہ گورنمنٹ سبسیڈائز کر دے اس وقت, بیکاز ادروائز تو فارمر تو اڑ جائے گا. یا یہ کرے ابھی کہ ابھی ٹائم ہے ان کے پاس کہ کوشش کرے کہ گورنمنٹ ان کی ہیلپ کرے ٹو ایکسپورٹ دا کراپ. ایکسپورٹ ہو سکتا ہے ٹو ایران, ایکسپورٹ ہو سکتا ہے ٹو یورپ. تو ان کو چاہیے کسی پرائیویٹ سیکٹر کے آپریٹرز کے ساتھ بات کریں, اور انہیں کہیں جی کہ ہم آلو کا سارا جو سرپلس آ رہا ہے یہاں وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں, آپ ایکسپورٹ کریں, آپ کو ہم سبسڈی دے دیتے ہیں, ایکسپورٹ اسکیم دے دیتے ہیں, آپ کو 4 پیسے بن جائیں گے, فارمر کو پیسے مل جائیں گے, اور یہاں صورتحال کنٹرول میں رہے گی. تو یہ مینج ہو سکتا ہے, مگر اگر انہوں نے اس کو مینج نہ کیا تو بحران آ جائے گا, کسان روئے گا, آگے رو رہا ہے, پیٹ رہا ہے, اور بھی بیچارہ روئے گا. ٹھیک ہے, تو 2 اچھے آپ نے رستے بتا دیے, جن میں سے دونوں جو ہیں وہ اگر ان پہ دھیان دیا جائے تو تسلی ہو سکتی ہے, اس بحران میں ایک رستہ نکل سکتا ہے. لیکن سر صاحب واپس اگر ہم آئیں کہ افغانستان کی سرزمین سے صرف پاکستان کے لیے چیلنجز نہیں پیدا ہو رہے, یہ واقعہ تاجکستان سے بھی ثابت ہو گیا, اور ادھر واشنگٹن میں جو اٹیک ہوا ہے اس کے تانے بانے, اس کے معاملات افغانستان سے جس طرح ملتے ہیں وہ بہت حیران کن ہے. جس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک موقع مل گیا کہ انہوں نے کہا کہ مائیگریشن
کو بند کرنے جا رہے ہیں, پاز لینے جا رہے ہیں. مختلف ممالک کا انہوں نے بتایا, تھرڈ ورلڈ کنٹریز, 19 ممالک جی ان کی لسٹ ہاں جی سامنے آئی ہے. اس میں پاکستان تو نہیں لیکن افغانستان ہے. تو سیٹھ صاحب کچھ لوگ اسے فالس فلیگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بہانہ درکار تھا, کچھ لوگ اس میں افغانستان کی طرف بھی اشارے کریں کہ پاکستان کے موقف کو تقویت ملی انٹرنیشنل لیول. دیکھیے دو ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ ایک ایکس افغان جو کہ جس نے امریکہ میں 2 سولجرز کو مارا ہے, ایک وہ ایشو ہے کہ وہ کون ہے, کیوں ہے, اس کا کیا نتائج. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان سے تاجکستان کے اندر چائنیز ورکرز کے اوپر اٹیک ہوئی جی, 3 چائنیز ورکرز, تو 2 سیپریٹ ایشوز ہیں. لنک کیا ہے؟ دیکھیے جو سوال ہے کہ وہ رحمان اللہ یہی نام ہے, جی یہی نام ہے جو افغانی شہری ہے, وہ کون ہے اور کیوں اس نے کیا؟ شروع میں ڈونلڈ ٹرمپ نے تو زیادہ اس میں اضافہ نہیں کیا, اس نے صرف اتنا کہا ٹیررسٹ اٹیک ہے, یہ ہے وہ ہے. اور اس نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی امریکہ میں, جو ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ آپ نے سوچے سمجھے ان لوگوں کو بلا لیا, ویٹ نہیں کیا, دیکھا نہیں کون ہے کون نہیں ہے. اس میں ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جیسے یہ جس نے ہمارے اوپر اٹیک کر دی. ٹھیک, مگر جو بات کیا نکلی جب تھوڑی سی تفتیش کی گئی کہ یہ صاحب وہ ہیں جو کہ امریکن فورسز جب افغانستان میں تھی ان کی ہیلپ کر رہے تھے. جب امریکن فورسز کہیں بھی جاتی ہیں تو وہاں لوکلز کو وہ ریکروٹ کرتی ہیں کہ کوئی ان کے انفارمنٹ ہوتے ہیں, کسی کو وہ پوری ملٹری ٹریننگ دے کے پیسے دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں, ہمیں گائیڈ کریں, کیونکہ ہم بولتی زبان نہیں ہمیں آتی, یہ نہیں ہے. تو وہ سارے کے لیے یہ ان لوگوں میں سے ہے جو ایلیٹ یونٹ تھا امریکنوں کا, وہ وہاں اس کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی. اور یہ اس نے وہاں اسپیشل آپریشنز میں حصے لیے ہوئے, فلی ٹرینڈ ایز اے ملٹری مین, اور ٹھیک ٹھاک وہاں پیسے کما رہے تھے. اور مگر جب یہ سارا کچھ ہوا تو امریکہ کو یہی تھا کہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ کو یاد ہوگا جہاز جا رہے ہیں لوگ, بہت سے لوگ ایسے جو پیچھے رہ گئے تھے جو کہ ملازمت تھی جن کی امریکنوں کے ساتھ, ان کو بھی لانا تھا. ان کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ اگر کچھ ہوا تو آپ کو لے کے جائیں گے. ظاہر ذمہ داری تھی, کو چھوڑ جاتے تو طالبان نے تو آ کے قتل کر دینا تھا. تو ظاہر ہے تو وہ پھر کچھ لوگ پاکستان آ گئے, یہاں سے پھر وہ امریکہ چلے گئے, کچھ لوگ ڈائریکٹ امریکہ چلے گئے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ان میں سے ہے جو کہ امریکہ کی ملازمت میں تھے. امریکہ کے جو سب سے خطرناک بلیک آپس جسے کہتے ہیں, جو کہ آؤٹ سائڈ دا لا, جو کہ امریکن فورسز ڈائریکٹلی نہیں کرتی, وہ کنٹریکٹرز کو ہائر کرتی ہیں. ٹھیک, ان کو کہتی ہے کہ جی یہ کام آپ نے کرنا ہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے. یہ ہماری فورسز نہیں کر سکتی کیونکہ امریکن لا کہتا ہے کہ آپ مرڈر نہیں کر سکتے کسی کو, یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ٹارچر نہیں کر سکتے, مگر آپ آؤٹ سائڈ ہیں, مگر آپ کو پیسے ہم دیں گے. تو یہ جیسے کہ آپ نے سنا تھا یہ بلیک آپس اسے کہتے ہیں, کالے آپریشنز. اس کے اندر لوکلز کو ہائر کیا جاتا ہے. اچھا, اور یہ اس قسم کے یونٹ کا حصہ تھا جس پہ اس نے ایسے کام کیے ہیں امریکنوں کے ساتھ مل کے افغانستان کے باشندوں کے اوپر, لوگوں کے اوپر, کہ اب اس کو رات کو نیند نہیں آتی. اس کو ہی از مینٹلی ڈیرینجڈ. اس کو یاد آتا ہے کہ ہم کیا کیا کرتے رہے ہیں, کیسے قتل کرتے رہے ہیں, کیسے بلیک آپس ہم نے کیے ہیں, کیسے ہم نے قتل عام کیا وہاں, جو کہ امریکن فورسز ڈائریکٹلی نہیں کر سکتی تھی, ان سے کروایا گیا ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مینٹل پیشنٹ ہے. ایسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کی حمایت کی تھی, اس کے ساتھ تھے, اور امریکہ کے بلیک آپریشنز کے انہوں نے حصہ لیا, جو کہ مینٹلی ڈیرینجڈ ہیں. وہ ان کو اب جا کے ان کو ہوش آئی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو مارا, ہم نے یہ کیا, اور آخر میں کیا ہوا, ہمیں بھاگنا پڑا اپنے ملک سے, اپنی خاندان سے, اپنی فیملی سے, اور یہاں آ گئے ہیں, یہاں کا کلچر ہمیں نہیں پتا, ہمیں کوئی مانتا نہیں ہے, اور اب سب ہمیں ٹیررسٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ مینٹلی ہی واز انہیپی. تو آئی تھنک اس قسم کے اور بھی لوگ ہیں وہاں. اب یہی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ مینٹلی انسٹیبل, بیکاز ان کو وہ یاد آتا ہے کہ ہم نے کیا 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 ہے وہاں, اور اب وہ معافیا مانگتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. مگر غصہ امریکنوں کے اوپر ہے کہ آپ نے ہم سے یہ کام کرایا اور پھر آپ اٹھ کے آ گئے اور تباہ کر کے آ گئے ہمارا ملک, اور ہم نے آپ کے ساتھ حصہ ڈالا اس چیز میں. تو دیر آر مینی پیپل ہو آر ٹربلڈ, اور یہ ہی واز ون آف دیم. تو اس لیے اس نے اٹیک کیا آن دوز 2 گارڈز, بیکاز ہی واز ٹرینڈ. اس کی پوری ٹریننگ ہے. He is not کہ ایم اے کو افغان اٹھ کے آ گیا. He was part of the elite corps. So he knows the job. So ایک تو یہ ہے, that's a separate issue. It's not a question of Islamic terrorism. Right. This is related directly to Afghanistan and American operations in Afghanistan. Right. اب آئیے آپ کے یہ کیا ہوا یہاں سے جو افغانستان سے جو ڈرونز اور تاجکستان گئے. تاجکستان دیکھیے یہ انڈیا نے سپلائی کی ہے یہ ڈرونز.
ہاں یہ اشارہ آپ نے پہلے بھی کیا. بالکل بالکل کیے ہیں. اور یہ اب طالبان کے پاس آ گئے ہیں اور وہاں سے آگے بھی نکل جاتے ہیں. جیسے ہے نا جب کوئی ایک طالبان نہیں ہے دوسرا نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اٹیک چائنا کے اوپر جو ہے نا از ویری سگنیفیکنٹ, کیونکہ ادھر بھی چائنا کے اوپر اٹیک آ رہی ہے نا جی, پاکستان میں بھی سپیک کو روک رہے ہیں جی. یہ انڈیا کا بھی ایجنڈا ہے, امریکہ کا بھی ایجنڈا ہے کہ سپیک کو روکنا ہے تاکہ چائنا کو نہیں بڑھنے دینا. اور چائنا اب دیکھ رہا ہے کہ افغانستان انسٹیبل ہو رہا ہے, تو وہ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ وہ تاجکستان کے ذریعے اور قزاقستان جا رہا ہے, ریلوے لائنز بلڈ ہو رہی ہیں, سڑکیں بلڈ ہو رہی ہیں کہ وہاں سے بھی ایک روٹ نکالا جائے ٹو یورپ. تو یہ تو پورا چائنیز ایڈوانس انٹو افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا از ویری سگنیفیکنٹ. لیکن تاجکستان میں ایک انڈین ایئر بیس کا بند ہونا ہے ابھی تو انڈیا از ویری اپسیٹ کہ وہ ایئر بیس سے آج 30-40 سال سے تھا, وہ ایئر بیس انڈیا کے پاس, وہاں سے انڈیا آپریشنز کرتا تھا, وہ انہوں نے بند کر دیا تاجکستان نے. اور وہ میرا خیال ہے کہ کہنے پہ کیا کہ پاکستان نے پریشر ڈالا ہوگا اور بھی انہوں نے بند کر دیا. انڈیا ناراض ہے, وہ افغانستان پاکستان بہت سے ان کے اثاثے جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں وہاں سے. تو اس لیے انڈیا واز آلسو, انہوں نے بھی ایک سایہ ہوگا یہ. تو کنسپریسی تھیوری تو چل رہی ہے, اس قسم کی چیز پہ ایویڈنس نہیں ملتی. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو الزام لگ رہا ہے وہ طالبان کے اوپر نہیں لگ رہا, وہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے اوپر لگ رہا ہے. اور کیونکہ وہاں بھی جو گھس بیٹھیے ہیں وہاں 4 یا 5 قسم کے مختلف ٹیررسٹ گروپس بیٹھے ہوئے ہیں, جو کوئی چائنا کے خلاف ہے, ایک پاکستان کے خلاف, کوئی سب کے خلاف ہے. جی, تاجک حکام کی جانب سے بھی اسی بات کا, اسی شبے کا اظہار اور کچھ قزاقستان کے خلاف بھی ہے, اور ان پہ افغان طالبان کی رٹ نہیں ہے. اور وہ تو افغان طالبان کو اڑانا چاہتے ہیں. تو مطلب ہے وہاں اس قسم کی سچویشن بھی ہے. تو اس لیے آئی تھنک دس از گیٹنگ ٹو اے کمپلیکیٹڈ سچویشن ناؤ, اور یہ ساری ایریا جو ہے یہ ڈیسٹیبلائز ہو گیا اور آگے اور بھی ہوگا. انفارچونیٹلی وی آر پارٹ آف دس ایریا. رائٹ, اس میں آپ نے کنکلوڈ کر لیا کہ خطرات کون کون سے درپیش کس کس کو ہو سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ بہت گہرا معاملہ ہے جس کے بہت سے اسپیکٹس ہیں. آنے والے پروگرامس میں کور کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کے فیڈ بیک کے ہمیں انتظار رہے گا, اور ظاہر ہے دنیا میں آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں تو کوئی نہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ضرور امڑ رہا ہوگا. حسب معمول آپ کے سامنے ہے نمبر, اس پر اپنے رائے کا اظہار کیجیے, اپنے سوالات بھیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.